السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ان قریب آپ کے سامنے شعبان کی 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں کیا اس کی فضیلت ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے، اور قرآن و حدیث کے سے اس کی کیا حیثیت ہے، میرے دوستوں میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس آیت کی حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ آیت جو ہے یہ 15ویں شعبان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اور دوسری ایک سورہ جو ہے پارہ ام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی راتوں میں جو ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ پہلی جو سورہ دخان کی میں نے آیت پڑھی ہے وہ 15ویں شب کی بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ دونوں جو ہے رمضان المبارک کے اخیر راتوں میں اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شعبان المبارک کی 15ویں شب کی فضیلت ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ تو میرے دوستوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میں نے سورہ دخان کی آیت پڑھی ہے، بعض علماء کا قول ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن میرے دوستو کچھ علماء کرام کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی راتوں میں ہوتی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، 15ویں شب کے بارے میں جو احادیث نقل کی جاتی ہیں، میرے دوستوں میں بتاؤں آپ کو، اکثر اس کے اندر ضعیف روایتیں ہیں، یعنی جو حدیث نقل کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ہے اور فضیلت حاصل ہے، اور جب ضعیف روایت زیادہ منقول کی گئی ہوں تو وہ حدیث حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اس کی کچھ فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی حقیقت، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو جمہور علماء کے قول کے مطابق عمل کیا جائے، اور میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چلو 15ویں شعبان کی رات کو ہم اس طرح مناتے ہیں جس طرح ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی تاریکی کے اندر اٹھ کر کے اور جنت البقیع کے اندر گئے تھے، جو قبرستان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے تھے، انفرادی طور پہ گئے تھے، اجتماعی طور پہ نہیں گئے تھے، لوگوں کے بھیڑ کے ساتھ نہیں گئے تھے، چھپ کر کے، یعنی یہاں تک سمجھیے آپ کہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سونے کی باری تھی، حضرت عائشہ کو بھی انہوں نے نہیں بتایا، اور خاموشی کے ساتھ جنت البقیع کے اندر جا کر کے جتنے میت اور مردے وہاں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے۔ تو اب تو یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ اگر 15ویں شعبان کی رات کو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو چونکہ احادیث ضعیفہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی فضیلت کا اقرار بھی کرتے ہیں، ہم اس کی فضیلت کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے عمل کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہوگا وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم سمجھیے 15ویں شب کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چپکے سے جنت البقیع کے اندر گئے، لیکن میرے دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو 15ویں شب کی رات کو کرتے ہیں، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو جو ہم کام کرتے ہیں، پورے میرے دوستو اجتماعی طور پہ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، قبرستان کے اندر کمکمے وغیرہ لگا کر کے روشنی کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پہ عبادت دعائیں وغیرہ کرتے ہیں۔ اس طرح کا ثبوت جو قرآن و حدیث کے اندر میرے دوستو کہیں پہ بھی نہیں ملتا۔ خود جس نبی کی سنت کو سمجھ کر کے ہم جاتے ہیں وہ نبی بھی اس طرح اجتماعی طور پہ نہیں گئے۔ اور یاد رکھیے گا زندگی بھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے ہیں اور دعا کی ہے۔ اور بہت سی احادیث کے اندر آتی ہیں کہ اس رات کے اندر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ بہت سے احادیث کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ اسی رات کے اندر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو کیا دینا ہے، کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیا روزی دینا ہے اور کب اس کی موت آئے گی، یہ پورا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اکثر ضعیف احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے ہم کیا کریں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے مسلمان کس چیز پہ عمل کریں؟ یا تو 15ویں شب کو بالکل چھوڑ دیں یا پھر 15ویں شب کے دن عبادت کریں۔ دو سوال ہے۔ اب اس کے اندر اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، جمہور علماء کا قول یہ ہے، ہم جمہور علماء کے قول کے مطابق چلیں گے تو جمہور علماء کا قول ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے تو ہم اس کے دن عبادت کریں گے اور ہم اس کے دن نفلی عبادتیں کریں گے، تہجد وغیرہ پڑھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کام کو ہم نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اس رات کے اندر یاد رکھیے گا اجتماعی طور پر عبادت کرنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا یا اور نفل نمازیں پڑھنا یا قبرستان جانا، اس کا ثبوت احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ حلوہ وغیرہ جو ہم پکاتے ہیں اس کا ثبوت 15ویں شب کے بارے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس رات کے اندر ہم اپنے گھر سے بھی بیٹھ کر کے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اگر قبرستان جانا ہوا تو انفرادی طور پہ اکیلے تنہائی کے اندر جائیں اور وہاں پہ دعا وغیرہ کر کر کے ہم چلے آئیں تو اس طرح کا ثبوت تو مل سکتا ہے۔ لیکن پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا، لوگوں کو دکھلانا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ہم قبرستان کے اندر جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، اور جو آج کل چہل پہل دکھائی دیتی ہے اس طریقے سے کرنے کے بارے میں علماء نے ممانعت فرمائی ہے۔ اس لیے میں آپ کو درخواست کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو بالکل 15ویں شب کے تاریکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور قبرستان جانا ہو تو پابندی اس کو نہ سمجھیں کہ نہیں جائیں گے تو ہمارے آج کا حق ہی ادا نہیں ہوگا۔ جائیں، تنہائی کے اندر جائیں، مردے کے لیے دعائیں کریں اور واپس آ جائیں۔ دوستو بہت سے خرافات ہوتے ہیں اس رات کے دن، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا عبادت ہم کریں 15ویں شب کو، لیکن وہ طریقہ جو ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم عبادت نہ کریں، ورنہ میرے دوستو ہماری عبادت لغو اور بے فضول ہوگی اور
شریعت سے ہٹ کر کے ہوگی، شریعت کے دائرے میں اگر ہم کرتے ہیں تو میرے دوستو ہم کامیاب ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شب برات کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔